نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سال انہی دنوں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک مسئلے کو لے کر حاضر ہوا تھا اور ایک پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مسلمان علماء حیات مسیح اور ختم نبوت کے مسئلے پر گفتگو کرنے سے بھاگتے ہیں۔ ہم نے اس کے مقابلے میں مکالمے کی دعوت دی تھی اور دعوت فکر دی تھی، اور ہم نے چیلنج دیا تھا کہ کسی جگہ بھی ہم سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے، بات کی جائے۔ ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں اور اگر آپ ہمیں دعوت دیں تو ہم آنے کو تیار ہیں۔ لیکن سال گزر چکا ہے۔ سال گزر جانے کے بعد اب تک میری اطلاع کے مطابق ہمارے ایڈمن نے مجھے بتایا کہ دو یا چار میل آئی ہیں، وہ بھی یہاں سے نہیں، دوسرے کسی ایک ملک سے وہ میل موصول ہوئی ہے، اور اس میں ان کو ہم نے پھر اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ ہم نے یہاں نہیں کہ ان کو دعوت دی، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں تشریف نہیں لائے، اور اسی دوران ہمارا کینیڈا کا سفر ہوا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے میلز کی کہ ہم آ چکے ہیں، اب تشریف لے آئیں، ہم سے بات کریں، تو ہمارے ساتھیوں نے ان کو میلز کے ذریعے سے اطلاع کر دی۔ 2 شہروں میں کیلگری سے بھی کی اور ٹورنٹو سے بھی کی۔ ہمارے قیام کے دوران انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جب ہم واپس آ گئے تو واپسی کے بعد انہوں نے ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ قادیانیوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، احمدیوں کا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کر چیلنج دیتا تھا۔ جب علماء کرام قبول کرتے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ لمبی تان کے سو جاتا تھا اور راہ فرار اختیار کرتا تھا، اور گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے، مکالمے کے لیے نہیں آتا تھا ہمیشہ سے۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اپنی فتح کا اعلان کر دیتا تھا، اور آج بھی قادیانیوں کا یہی طریقہ اور یہی وتیرہ ہے کہ وہ جب ان کو بات چیت کے لیے بلایا جاتا ہے تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے بات کوئی نہیں کر رہا۔ جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی جب آؤ بات کرو ہم سے، تو پھر اس کے بعد وہ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی تئیں وہ جیت کا اعلان اور فتح کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو آج پھر میں دوبارہ میں ان کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں اور ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ تشریف لائیں، چشم ماں روشن دل ماشاد، آپ آئیں، ہم سے گفتگو کریں۔ ہم یہاں موجود ہیں، 24 گھنٹے ہم حاضر خدمت ہیں آپ حضرات کی۔ ہمارا دفتر، ہمارا پتہ، ہماری ویب سائٹ، ہمارا ای میل آپ کے پاس ہیں۔ بھائی اس میں بھاگنے کی کیا بات ہے؟ ڈر اور خوف کی کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ختم نبوت کے حوالے سے ہم سے گفتگو فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت دنیا بھر کے قادیانیوں کو اور احمدیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو اللہ رب العزت ان کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔